بیچارہ. تو امام نحم بھی موجود تھے. آقا امام نحم صلی اللہ علیہ سے پوچھا مامون نے فرزند رسول آپ بتائیں. حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھنا تھا تو یہ کیوں دکھائے گا؟ کہا نہیں آپ بتائیں. نہیں بتا چکے ہیں. نہیں جو آپ بتائیں گے وہ ہوگا. جو میں بتاؤں گا وہ ہوگا. تو ان سب نے غلط کہا. ان سب نے غلط کہا. حضرت کا صحیح جملہ ہے. تو بس میں آپ کو بتا دوں آقا زین العابدین اور شہزادی زینب صلی اللہ علیہ سے لے کر آقا امام حسن عسکری تک معصومین جیل میں تھے تو بھی غلط کو غلط کہا ہے, چپ نہیں رہے. غلط غلط ہے. حضرت نے فرمایا نہیں ماموں, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, صرف انگلیاں کاٹی جائے. اس لیے کہ خدا کا ہدف اس کو بھیک مانگنا نہیں, اس کو بھکاری بنانا نہیں ہے. کہا فرزند رسول انہوں نے قرآن سے دلیل دی آپ سے؟ ہاں قرآن سے. اس لیے کہ یہ بیچارے حافظ ہیں, میں خود قرآن ہوں. ان میں مجھ میں فارق ہے, یہ حافظ ہیں جو جملے حفظ کر گئے, میں قرآن ہوں. قرآن کریم کا ارشاد ہے ان المساجد للہ. مساجد مسجد کی جمع ہے. سجدگاہیں صرف خدا کے لیے, وہاں بشر کو اختیار نہیں ہے. یہاں قرآن کی صاحب میں مساجد سے مراد جسم کے وہ 7 جز ہیں بدن کے جو سجدے میں گرتے ہیں. سجدے کے وقت دونوں ہتھیلیاں, 2 پیشانی, 3 دونوں گھٹنے, 4 پیر کے دونوں انگوٹھے, یہ دونوں انگوٹھے, 2 گھٹنے, 4 ہتھیلیاں, 6 پیشانی, 7. یہ 7 اعضاء کو قرآن نے اس آیت میں مساجد سے تعبیر کیا ہے. اور ان مساجد کا تعلق صرف خدا سے, آپ نہیں کاٹ سکتے. ان کو کاٹو گے, ہتھیلی کاٹو گے تو کیا رکھے گا زمین پر؟ نہیں کاٹ سکتے. تو مامون نے کہا فرزند رسول واقعاً آپ قرآن ہے. تو حضرت کے اس ارشاد کے مطابق اب مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی, آپ سن چکے. گفتگو یہ ہے کہ جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے, کیا اسی کے مکتب میں قرآن پر اتحاد ہے؟ اگر اس کے مکتب میں قرآن پر اتحاد ہے تو یہ ابو حنیفہ الگ, مالک الگ, حنبل الگ, شافعی الگ, یہ کیوں ہے؟ یہ مالک کیوں کہتا ہے یہاں بات, مالک کیوں کہتا نہیں ہاتھ کھولو؟ کیوں کہتا ابو حنیفہ نہیں ضرور باندھو؟ کیوں کہتا ہے محمد ابن زیری شافعی اگر پیٹ میں تکلیف ہو تو باندھو؟ اب پتہ نہیں پیٹ میں تکلیف سے ہاتھ باندھنے سے وہ کم ہوتی ہو. مجھے یعنی فقہی مسئلہ ہے, بخدا ہے فقہی مسئلہ, ان کا فقہی مسئلہ ہے. پیٹ میں کوئی تکلیف ہو تو باندھو, اگر نہیں ہے تو نہیں باندھو. امام شافعی. مالکی کہتا نہیں, باندھنا جائز ہی نہیں ہے. حنفی کہتا ہے یہاں باندھو, حنبلی کہتا نہیں یہاں باندھو. یہ اختلاف کیوں ہے؟ آخر پیغمبر خدا وہ آخر سرور کائنات کو مسلمانوں نے کیا نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ قرآن کے بیان کرتے وقت تو چلیے تھکے ہوئے تھے بیچارے, بہت بھاگے تھے جنگ سے, اس وقت تو تھکن کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلا پیغمبر کیا کہہ رہے. سورہ بارکہ محمد ماذا قال رسول اللہ آنے پر کیا کہا میں رسول خدا, گھر تم بھی تو تھے. تو گویا جسم تھا, ان کی روح نہیں تھی. جب سرور کائنات کی گفتگو میں ہمیشہ ان کا جسم رہا, روح نہیں رہی, تو قرآن وہ کہاں سے لیں گے؟ جب قرآن نہیں ہے ان کے پاس. اب آپ دیکھیے وضو پر اختلاف, تیمم پر اختلاف, نماز میں اختلاف, ہاتھ باندھنے پر اختلاف. قرآن موجود ہے, کسی حکم الہی پر اتفاق نہیں ہے. تو اب صالح الوردانی کہتے ہیں قرآن ہی تو سبب اختلاف ہے. وہ نقطۂ مرکزی اتحاد صرف رہبر ہے, صرف رہبر ہے, رہبر ہی ہے. تو اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی کہ جو 2 آیتیں یاد کر کے آئے وہ رہبر نہیں بن سکتا, جو حافظ قرآن بن کے آئے وہ رہبر نہیں بن سکتا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کریم سورہ بارکہ فاطر آیت نمبر 32, ایک صلوات بھیجئے. سورہ بارکہ فاطر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آیت سورہ بارکہ فاطر آیت نمبر 32. ہم نے اپنی کتاب کے وارث تمام لوگوں میں سے ان کو ثم اورثنا الكتاب
ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، تمام بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا تھا ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ تو پتا چلا کہ انبیاء کے علاوہ بھی کتاب کے ہمیشہ وارث ہیں جن کو خدا نے چنا ہے، اور چناؤ کی لفظ قرآن کریم میں عہدے کے معنی میں آئی ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعض من بعض، کلمہ استفاء معنی چناؤ کے معنی میں۔ یہاں قرآن کریم سورہ واقعہ فاطر آیت نمبر 32 کہتا کہ ہم نے کتاب کے وارث بنائے، تو کتاب الہی کو خدا نے کسی کی وراثت میں دے دیا ہے، کسی کی وراثت ہے، بس جن کی وراثت ہے ان کو خدا نے اس وراثت کو دینے کے لیے چنا ہے، استفاء کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ تو کون ہے وہ منتخب؟ نہ تو عمر نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، نہ ابوبکر نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، نہ عثمان نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، نہ کسی اور صحابی نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، سوائے علی اور اولاد علی کے جنہوں نے صاف طور سے کہا ہم منتخب ہیں۔ تو جب منتخب ہستیاں بتا دے ہم منتخب ہیں تو یا ان کی تردید میں دلیل لاؤ یا جھک جاؤ در ولایت پر۔ جن کو آپ مانتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا ہم کلمہ استفاء ہیں۔ میں کل عرض کروں گا اسی آیت پر اور آیت تطہیر پر ابن حجر نے، تمام نے، سب نے، آیت تطہیر میں سب نے، آج تک کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ یہ خدا جب استفاء کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ہم لوگوں کو؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم تجھے خدا نے چنا۔ جب چنا تو کیا کیا؟ وَطَهَّرَكَ، تجھے پاک رکھا، وَاسْتَفَاكَ، پھر پاک رکھنے کے بعد چنا۔ نبی تو نہیں تھی، رسول تو نہیں تھی، کئی کے لیے چنا؟ پتا چلا چنے ہوئے افراد اسی گود میں پلتے ہیں جس گود کو وہ چنتا ہے، وہ پلتے ہی اسی گود میں جس گود کو وہ چنتا ہے۔ کوئی نہ کہے فرعون کے دربار میں موسیٰ پلے تھے، ہاں فرعون کی بیوی کو اس نے چنا تھا۔ سورہ تحریم، سورہ طلاق، فرعون کی بیوی کو ربی ابنی لی بیتن فی الجنہ، یہ فرعون کی بیوی، میرے باپ فرعون کی بیوی ہے جو موسیٰ کی محبت میں فرعون کی تلوار سے قتل ہو جاتی ہے، میثم دمار کی طرح۔ یہ فرعون کی بیوی ہے جس کی گود میں موسیٰ پلے، منتخب تھی وہ۔ اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی ہوگی اور میری نور نظر ہوگی جو دونوں اس طرح سے جنت جائیں گے۔ تو فرعون کی بیوی منتخب تھی، کئی کے لیے؟ فرعون کے لیے نہیں، موسیٰ کی تربیت کے لیے، موسیٰ کی تربیت کے لیے منتخب تھی۔ اور موسیٰ کی ماں وہ ہستی تھی کہ آپ پورے قرآن میں موسیٰ کے باپ کا ذکر لا کے دکھا دے، میں امامہ چھوڑ دوں گا۔ موسیٰ کی ماں وہ منتخب خاتون کہ خدا براہ راست سورہ قصص میں، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اعراف میں موسیٰ کی ماں سے مسلسل گفتگو کر رہا۔ آپ سارہ کو دیکھیے، مسلسل خدا گفتگو کر رہا۔ آپ ہاجرہ کو دیکھیے، آپ حضرت مریم کو دیکھیے، یعنی جن کی گود میں نبوت و ولایت و امامت و حجت پلتی ہے اس گود کو بھی پلتا ہے۔ تو بس اب میں عرض کروں کہ کیسے ممکن ہے کہ سارے انبیاء کی تربیت کے لیے گود کو پاک و پاکیزہ رکھے، ان کی تربیت کے لیے منتخب کرے؟ تو ابو طالب منتخب تھا۔ خدا اپنی حجت کا احسان اپنے دین کے دشمن کا اپنی گردن پر نہیں لیتا۔ خدا کسی بے دین کا احسان وہ ایک کو کہتے تیرا دشمن تو تھا مگر تیرے نبی کی میں نے تربیت، یہ احسان نہیں لیتا خدا۔ اسی لیے جب کوفے میں کسی نے کہا کاش
یعنی آپ کے والد بھی آپ جیسے ہوتے. تو میرے مولا نے فرمایا تجھے کیا پتا میرے والد کون ہے؟ اس ذات کی قسم، مولا کائنات کیسا، اس ذات کی قسم، میدان محشر میں 1,24,000 انبیاء کی عظمت ایک طرف، میرے باپ کی عظمت ایک طرف.